الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر پڑھ رہے تھے ہم، میرے خیال میں کوئی 30 یا 35 آیات ہو گئی تھی۔ اس سورت میں کل 55 آیات ہیں اور ہم نے میرے خیال میں کوئی 30 یا 35 آیات پڑھ لی تھی۔ میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا جی سورہ 35 نمبر، بلکہ آپ 31 سے دوبارہ کرتے ہیں سورت، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ذکر ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، ٹھیک ہے نا جی؟ سورہ کیا کہتے ہیں اس کو، صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ بھیجا تھا، یعنی وہ اونٹنی کی شکل میں، تو اونٹنی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اس کی کونچیں کاٹ دی اور اس کو قتل کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پہ عذاب آیا۔ وہ عذاب کیا ہے؟ اس آیت میں اس عذاب کا ذکر ہے۔ فرمایا انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کحشیم المحتضر۔ انا بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا، علیہم ان پر، انا بے شک ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، یعنی اس جو قوم سمود ہے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اس پہ بھیجا۔ کیا بھیجا؟ صیحۃً، ایک آواز، صیحہ چیخ کو کہتے ہیں، ایک دھماکہ بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، ایک نعرہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک آواز بھی کہہ سکتے ہیں۔ واحدتاً، ایک، یہ واحدتاً جو ہے یہ تاکید ہے صیحۃً کی، ٹھیک ہے نا جی؟ اور لفظی اعتبار سے یہ صفت واقعہ ہوگا۔ فکانو، پس وہ ہو گئے تھے، کحشیم المحتضر، کحشیم، کاف معنی مثل کے، حشیم معنی کہتے ہیں گھاس، یعنی وہ گھاس کی طرح ہو گئے تھے۔ کون سی گھاس؟ المحتضر، جو باڑ لگانے والی ہو۔ مقصد یہ کہ جو جیسے باڑ لگاتے ہیں نا کسی کھیت کے، کسی چیز کے ارد گرد کانٹوں کی باڑ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی گھاس وغیرہ ٹکرا کے وہ جیسے چورا چورا ہو جاتی ہے، اس طرح وہ گھاس بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی خس و خاشاک بن گئے وہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ہم نے ان کے اوپر ایک آواز بھیجی، یعنی ایک آواز تھی جو فرشتے نے لگائی، اس کو مسلط کیا، سو وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ لگانے والی کا چورا ہوتا ہے، یعنی جیسے کوئی آدمی جو ہے وہ کانٹوں کی باڑ لگا رہا ہے اور اس باڑ سے لگاتے لگاتے جیسے گھاس کا چورا بن جاتا ہے چھوٹا چھوٹا، ایسے ہو گئے وہ، ذرے ذرے ہو گئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ المحتضر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس سے مراد باڑ لگانے والا، یعنی جیسے باڑ لگانے والی کی گھاس ہوتی ہے، کانٹوں کی جو باڑ لگا رہا ہو اور کانٹوں سے گھاس ٹکرا ٹکرا کے بالکل چورا چورا ہو جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اور تحقیق ہم نے آسان کر دیا، القرآن، قرآن کریم کو، للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کہ کوئی نصیحت پکڑنے والا، نصیحت لینے والا۔ مدکر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، نصیحت پکڑنے والا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، کذبت جٹلایا، قوم لوط، لوط کی قوم نے، بالنذر کس کو؟ ڈرانے والوں کو، پیغمبروں کو، انبیاء کو جٹلایا، یعنی قومی لوط نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے بھیجا ان کے اوپر، حاصبا، پتھروں کی بارش، الا آل لوط، سوائے لوط کی قوم کے، الا آل لوط، سوائے لوط کے آل کے، لوط کے جو ماننے والے تھے۔ نجیناہم، ہم نے ان کو نجات دی، بسحر، صبح کے وقت، یعنی ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی، اور لوط علیہ السلام کے ماننے والے مؤمنین کے علاوہ، ٹھیک ہے نا جی؟ سب کو ہم نے کیا کر دیا؟ سب کو اس بارش کا شکار کر دیا، اور یہ ان کے اوپر جو عذاب آیا بالکل سحر کے وقت آیا۔ سحر سے مراد شب کا جو آخری حصہ تھا، اس وقت ہم نے ان کو بچا لیا، اور باقی جو قوم تھی اس کے اوپر پتھروں کا عذاب آیا۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ جب
लूत अलैहिस्सलाम के बाद फरिश्ते आए और वो सारा वाक़या आपने पीछे भी पढ़ लिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहले आए, फिर वहां से हजरत लूत के पास आए। तो फरिश्तों ने हुक्म दिया कि भाई तुम अब यहाँ से निकलो। लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके निकले, जो अपनी कौम को नहीं, सॉरी, अपने मानने वाले को, जो उनके मानने वाले थे, कुछ थोड़े से लोग थे, उनको लेके निकले। तो पीछे से उनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई। इसमें मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम, इस पे दो तरह का अजाब है। एक तो ये कि बाजों पे जो बस्ती थी वो उलट गई थी, उठा के उसको पटखा और फिर ऊपर से बस पत्थरों की बारिश हो गई। ठीक है ना जी, ये दो तरह के अजाब हो गए। जैसे किसी चीज को उल्टा गिरा के मार देते हैं, फिर उसके ऊपर मजीद पत्थर मार देते हैं कि भाई उसका बिल्कुल मीडिया मेट हो जाए। तो इस तरह का उनके ऊपर अजाब है। और ये भी मुमकिन है कि बाज पे पत्थरों की बारिश हो गई और बाज को पलट दिया गया हो। तो बहरहाल ये अजाब बहरहाल उनके ऊपर ये दोनों तरह का आया। ठीक है ना, नियामतम मिन इंदिना, और हमने बचा लिया किसको? लूत अलैहिस्सलाम के मानने वाले को। आल लूत से मुराद में लूत के मानने वाले। आल का लफ्ज जो है वो औलाद के ऊपर भी बोला जाता है, और यहाँ पे आल से मुराद मानने वाले, ठीक है ना, उसके ऊपर भी बोला जाता है। तो उनको हमने सुबह के वक्त बचा लिया। नियमतन मिन इंदिना, नियमतन क्यों बचाया? बतौर नियमत के, मिन इंदिना जो हमारे पास है, यानी अपने फजल से, अपनी नेमत से, अपनी रहमत से हमने क्या किया? उनको बचा लिया। कज़ालिका नज्जी, इसी तरह, कज़ालिका इसी तरह, नज्जी हम बदला देते हैं, मन उसको, शकर जो शुक्र अदा करे, शुक्र अदा करने वालों को हम इसे ही बदला देते हैं। वलकद अंज़रहुम बत्शतना फतमारू बिन्नुज़ुर, वलकद और तहकीक, अंज़रहुम उनको डराया, लूत अलैहिस्सलाम ने, लूत ने उनको डराया था। किस चीज से? बदशतना, हमारी पकड़ से। लूत ने उनको हमारी पकड़ से डराया था। फतमार, तो वो आपस में, बिन नुजुर, तो वो लड़ने झगड़ने लगे। बिन नुजुर किसके ऊपर? डराने वालों के साथ, नंबिया के साथ लड़ते झगड़ते थे। वो नसीहत करें और ये लड़े झगड़े। हाँ जी, तुम बड़े पाक हो जी, तुम जाओ अपना काम करो। तरह तरह का यानी ताने और तरह तरह के जुमले अंबिया के लिए इस्तेमाल करते रहे लोग। वलकद रावदूहु अन ज़ैफ़िही, और तहकीक रावदूहु उन्होंने बहलाया, उन्होंने बहलाया उसको, अन ज़ैफ़ी उसके मेहमानों से। क्या मतलब? यानी उन लोगों ने लूत अलैहिस्सलाम से उनके मेहमानों को लेना चाहा। बात समझ आ गई ना? वो रिवायात में आता है ना कि वो बड़े खूबसूरत नौजवानों के की शक्ल सूरत में आए थे, और इस कौम को ये बीमारी थी कि ये यानी नौजवानों के साथ ये जो है बदफेली करते थे। तो इन्हों को पता चला कि भाई वो खूबसूरत नौजवान लड़के आए हों, वो तो फरिश्ते थे। तो इन्होंने जाके दावा बोला उनके घर के ऊपर। हाँ जी, वो एक और जगह पे जिक्र आता है कि लूत अलैहिस्सलाम बाहर निकले और फरमाया कि भाई तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे अपने मेहमानों के बारे में क्यों जलील करते हो? ये मेरी बेटियां हैं, अगर तुमने निकाह करना है तो उनके साथ निकाह कर लो, ये अपनी ख्वाहिश को जायज तरीके से पूरा कर लो। लेकिन बहरहाल वो नहीं माने। तो बस फरिश्तों ने बता दी कि हम फरिश्ते हैं, हम तक ये नहीं पहुंच सकते, आप बेफिक्र हो जाएं, और हम इस तरीके से आए हैं अजाब की खबर देने के लिए कि ये तुम सुबह के वक्त जो है वो रात के आखिरी पहर में निकल जाओ, इसके ऊपर अजाब आने वाला है। तो बहरहाल ये वाकया पीछे भी शायद गुजर चुका है। फरमाया वाला कदरा वदूहु, और तहकीक उन्होंने बहलाया, यानी उनको लेना चाहा, अन ज़ैफ़ी उनके मेहमानों से, यानी उन्होंने लूत से उनके मेहमानों को लेना चाहा। फतमसना अयुनहुम, फतमसना तो हमने क्या कर दिया? मसख कर दी, मून डाली हमने, आयुनहुम उनकी आंखें, फजूकू तो चखो, अजाबी मेरा अजाब, व नुज़ुर और मेरा डरावा। यानी उन लोगों ने लूत अलैहिस्सलाम से उनके मेहमानों को लेना चाहा, तो हमने उनकी आंखें चौपट कर दी कि लो मेरे अजाब को और डराने को। मैं अल्लाह ने अब क्या अजाब उनको ऊपर नाजिल कर दिया, तो उनकी आंखें खत्म हो गई, बिल्कुल वो मलिए मेट हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। वलक़द सब्बहहुम बुकरतन अज़ाबुम मुस्तक़िर, वलक़द और यकीनन तहकीक, सब्बहहुम उनकी सुबह की उन पर, किस चीज ने? सब्बहहुम उनके ऊपर, सुबह की, बुकरतन सुबह, सुबह सुबह के वक्त, सब्बहहुम सुबह की, बुकरतन का माना सुबह सवेरे, यानी सुबह सवेरे उनके ऊपर सुबह की किस चीज ने? अजाबुन अजाब ने, मुस्तकिल जो मुस्तकिल है, अटल था। मकसद ये कि हमेशा था। कहने का मकसद ये कि सुबह सुबह उनके ऊपर जो है वो अजाब आया, जल्दी जल्दी, सुबह सुबह, फर्स्ट टाइम है जी। वलक़द सब्बहहुम, तो यहाँ पे हम इसका तर्जुमा करेंगे कि उनको सुबह के वक्त आप पकड़ा। ठीक है ना जी, उन पर सुबह सवेरे आ गया, बुकरतन सुबह सवेरे, अजाबुन ऐसा अजाब, मुस्तकिर जो दायमी था,
دینے والا تھا۔ فذوقوا، اللہ فرماتے ہیں تو چکھو عذابی، میرے عذاب کو، ونذری، یہ اصل میں ونذری ہے، یہاں پہ یا متکلم کی اس کو محذوف حذف کر دیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فذوقوا، پس تم چکھو، عذابی، میرے عذاب کو، ونذر، اور میرے ڈراوے کو۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، وَلَقَدْ، اور تحقیق، جاء آئے، آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون کے ماننے والوں کے پاس، النذر، نذیر کی جمع ہے، ڈرانے والے، انبیاء آئے، اور فرعون والوں کے پاس، فرعون اور یعنی مطلب فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، فرعون والوں کے پاس یعنی اعلیٰ فرعون کے ماننے والے، اس کے پیروکاروں کے پاس۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، کلھا، سب کی سب، جتنی بھی آیتیں آئیں موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، جتنے بھی معجزے لے کے آئے، جتنے بھی دلائل لے کے آئے، سب کو انہوں نے جھٹلایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو آ پکڑا، اخذ عزیز مقتدر، اخذ عزیز، زبردست پکڑنا، مقتدر، اقتدار والا، جس طرح کوئی اقتدار والا، طاقت والا زبردست طریقے سے پکڑتا ہے، ہم نے بھی ان کو اسی طرح پکڑا۔ تو ان لوگوں نے ہماری تمام ان نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے زبردست قدرت کا پکڑنا پکڑا۔ اللہ کی قدرت بڑی زبردست ہے، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اس سے کوئی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو اخذ عزیز، اخذ، ہم نے پکڑا ان کو، عزیز مقتدر، زبردست پکڑنا اور قدرت والا پکڑنا، ایسا پکڑنا جو قدرت والا ہوتا ہے۔ ایک تو آدمی کسی کو پکڑ لے اور وہ ڈرتا ہے، قدرت نہیں ہوتی، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کو قدرت ہے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری کی ساری آیتوں کو جھٹلایا، فاخذناہم، تو ہم نے ان کو پکڑا، اخذ عزیز مقتدر، زبردست قدرت کا پکڑنا۔ آگے فرمایا اکفارکم، کیا کفار، یہ اکفارکم خیر، کیا یہ تمہارے کفار خیر، بہتر ہے، من اولئکم، ان لوگوں سے، ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی معافی ہے، برات ہے، فی الزبر، صحیفوں میں، یعنی کیا تم میں جو کافر ہیں ان میں سے ان لوگوں سے کچھ فضیلت ہے۔ مقصد یہ کہ بھئی دیکھو جو تمہارے یہ کفار ہیں، کہ یہ کفار ان سے بہتر تھے یا ان سے بہتر ہیں یا ان سے کوئی فضیلت رکھتے ہیں، ان کے اوپر عذاب آئے، ان کے پکڑ ان کی ہوگی تو یہ بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ مقصد یہ کہ جب تم بھی ان لوگوں کی روش پر چل رہے ہو، جیسے ان پہ عذاب آیا، ان کو اللہ نے پکڑا، تو تمہیں بھی اللہ پکڑیں گے۔ تو تم کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی فضیلت نہیں رکھتے، یا کوئی تمہاری الگ سے شان نہیں کہ تم بچ جاؤ گے، ہاں، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نجات کا پروانہ مل گیا ہے، تمہارے لیے کوئی معافی ہو گئی ہے، کسی کتاب میں، کسی صحیفے میں تمہاری معافی آئی ہو، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کفارکم، کیا تمہارے کفار، یہ تم میں سے جو کافر ہیں، خیر، وہ بہتر ہے، من اولئکم، ان لوگوں سے، ان لوگوں سے کون سے، جن کا پیچھے ذکر ہو گیا، قوم عاد کا، قوم سمود کا جی، اور اسی طریقے سے فرعون وغیرہ کا۔ ام لکم براءۃ، یا تمہارے لیے کوئی معافی ہے، فی الزبر، صحیفوں میں، ام یقولون، کیا یہ وہ لوگ کہتے ہیں، نحن جمیع، ہم سب کے سب کیا جماعت ہیں، منتصر، بدلہ لینے والے، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی جماعت ہے جو غالب رہنے والی ہے۔ مقصد یہ کہ منتصر کا بدلہ لینے والی، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بڑی غالب جماعت ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم پہ کوئی قدرت نہیں پا سکتا، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا، یا تو تم یہ سمجھتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم، ان قریب شکست کھا جائیں گے، الجمع، سارے کا سارا جمع، یہ جتھا، جتنا بھی کفار کا جتھا ہے، یہ جو جمع ہوا ہے نبی کے خلاف، وہ ان قریب شکست کھا جائے گا، ویولون الدبر، اور پھیر لیں گے پشت، بھاگ جائیں گے۔ ہاں جی، بدر میں ان کو شکست ہو گئی، پھر جگہ جگہ پہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ان کو شکست ہوئی، یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے غالب ہیں جی، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں سیہزم الجمع، ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی، ویولون الدبر، اور پھر پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت، موعدہم، ان کے وعدے کی جگہ ہے، ان کے وعدے کا وقت ہے۔ یہ موعدہم جو ہے، یہ اس میں ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے اور زمان بھی ہو سکتا ہے۔ موعدہم کا ایک ترجمہ ہوگا کہ وعدے کی جگہ، یا موعدہم کا معنی ہوگا وعدے کا وقت، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بلکہ قیامت کیا ہے ان کا
وعدہ ہے، والساعۃ ادھا، اور قیامت جو ہے ادھا وہ بہت سخت ہے، وامر اور بہت کڑوی ہے، ہاں بہت سخت اور بہت کڑوی ہے جب آئے گی، جب وہاں پہ یہ حساب کتاب دیں گے تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا۔ ان المجرمین، بے شک مجرم لوگ، فی غلال، گمراہی میں ہیں، وسعر، وسعر اور جنون میں ہیں۔ سعر کا معنی ہے بے عقلی، جنون، ہاں جی پاگل جسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ مجرمین یعنی کفار جو ہیں کیا ہے، بڑی غلطی میں اور بڑی بے عقلی میں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، یوم اور جس دن یسحبون ان کو گھسیٹا جائے گا، جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے، فی النار آگ میں، علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل، اپنے منہوں کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ذوقو کہ تم چکھو، مسا چھونا، سقر عذاب کا، دوزخ کا، دوزخ کا چھونا چکھو، دوزخ تمہیں جلائے گی، دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس روز یہ لوگ اپنے منہوں کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا بقدر، ایک اندازے کے ساتھ، یعنی ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیے، ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، ایک وقت ہے، ایک اختتام ہے، ایک ابتدا ہے، ہاں جی یہ اللہ نے ہر چیز کی ایک تقدیر لکھ دی ہے، ایک اندازہ لکھ دیا ہے۔ وما امرنا، اور نہیں ہے ہمارا حکم، الا واحدۃ، مگر ایک ہی بار، کلمح بالبصر، جیسا کہ کلم ہوتا ہے، جھپکنا ہوتا ہے آنکھ کا، یعنی ہمارا حکم ایک بار کی ایک پلک جھپکنے کی مقدار میں ہو جاتا ہے، ہم حکم کرتے ہیں تو پھر آنکھ جھپکنے جتنا وقت بھی نہیں لگتا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ آنکھ جھپکنا کنایا ہے تیزی سے، آنکھ جھپکنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں محاورے میں سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے حکم کو اتنا وقت بھی نہیں لگتا ہے، ایک دم قیامت آ جائے گی، ایک دم پکڑے جائیں گے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم ایک بار کی ایسے آ جائے گا جیسے آنکھوں کا جھپکنا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اور یقیناً اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، اشیاءکم تم جیسوں کو، تم جیسوں کو، اشیاء، اشیاء کا معنی گروہ، کم تمہارے گروہوں کو، یعنی تم جیسوں کو، جیسے تم سے پہلے کافر آئے تم جیسے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فہل من مدکر، تو ہے کوئی، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ وہ بھی تمہاری روش پہ، تمہارے طریقے پہ چل رہے تھے، انبیاء کی تکذیب کرتے تھے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، موضوعات کو ٹھکراتے تھے، استہزاء و مذاق کرتے تھے، تو ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا، تو تمہاری بھی خیر نہیں ہوگی، تم اس سے نصیحت پکڑ لو، راہ راست پہ آ جاؤ۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، اور ہر وہ چیز فعلوہ جو انہوں نے کی، فی الزبر صحیفوں میں موجود ہے، جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے تھے، جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں، سب اعمال ناموں میں درج ہے، سب کا سب ان کا سامنے آ جائے گا۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، وَكُلُّ صَغِيرٍ اور ہر چھوٹا، وَكَبِيرٍ اور بڑا، مستطر لکھا ہوا ہے، یعنی ہر چھوٹی بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے صحیفوں کے اندر۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا اس کو دیکھے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ تو فرمائے کہ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر چھوٹی بڑی بات اس نامہ اعمال کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی لوگ، تقوی والے لوگ، فی جنات باغوں میں ہوں گے، و نہر اور نہروں میں ہوں گے، جنت کے باغات میں اور جنت کی نہروں میں، دودھ کی شہریں، شہد کی نہریں، ہاں جی، اور ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے مشروبات کی نہریں اس میں چلائی ہوں گی، باغات ہوں گے، ہر قسم کے میوے ہوں گے، ہاں جی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمایا دوزخ سے، جہنم سے، اور غلط لوگوں کی روش پر چلنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی جنات، وہ باغوں میں ہوں گے، و نہر اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، فی مقعد صدق، سچی عزت کی جگہ پہ ہوں گے۔ مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، ٹھیک ہے نا جی، صدق سچائی کی، یعنی سچائی کی جگہ میں ہوں گے، ان دا ملیکن، اپنے بادشاہ کے نزدیک، یعنی اللہ کے پاس، مقتدر جو اقتدار والا ہے، یعنی جو متقی لوگ ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، اور یہ ایک عمدہ مقام میں
قدرت والے بادشاہ کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس، فی مقعد صدق، سچائی والی جگہ پہ، ہند ملیک، اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے مالک کے پاس، مقتدر جو اقتدار والا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، اللہ اکبر جی، اس کوئی سوال تو نہیں کرنا؟ سمجھ آگے آ رہی ہے؟ چلیں جی، جی جی ٹھیک ہے۔ آگے سورۃ الرحمن۔ اچھا جی، یہ سورہ رحمان جو ہے اس اعتبار سے فضیلت رکھتی ہے کہ اس صورت میں انسانوں اور جنات دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے بار بار، ٹھیک ہے نا۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس کی جو آیات ہیں وہ 78 ہیں، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات دونوں کو مطلب صراحتاً یعنی براہ راست خطاب کیا ہے، اور دونوں کو بار بار اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس زمین و آسمان کے اندر جو پھیلی ہوئی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا تذکرہ کیا ہے، اور مختلف اسلوب سے بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا ہے کہ بھئی وہ انسان اور جنات جو ہیں اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بہرحال یہ جو صورت ہے میں نے بتایا کہ مدنی ہے، لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ بہرحال فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن علم القرآن، الرحمن یہ مبتدا ہے، علم القرآن اس کی خبر ہے۔ رحمان نے کیا کیا؟ قرآن کی تعلیم دی، علمہ سکھایا، تعلیم دی، القرآن قرآن کی۔ خلق الانسان، خلقہ اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، علمہ اور اس نے اس کو سکھایا، البیان بیان بولنا سکھایا، گویائی کی قدرت بھی اللہ نے دی، ہاں، علمہ البیان اس کو گویائی دی، اس کو بولنا سکھایا۔ آگے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر یہ مبتدا ہیں، الشمس معطوف علیہ واو حرف عطف، القمر معطوف معطوف مبتدا، اور بحسبان اس کی خبر۔ تو الشمس سورج، والقمر اور چاند، بحسبان وہ کیا ہے؟ حساب کے ساتھ ہیں، دونوں حساب کے ساتھ ہیں، دونوں حساب کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کی جو بھی آپ اس کے لیے متعلق نکالیں گے تو اس حساب سے آپ ترجمہ کر لیں، یہ دونوں اپنے حساب کے ساتھ چلتے ہیں یا دونوں حساب کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، والنجم اور ستارے، والشجر اور درخت، یسجدان وہ سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کرتے ہیں دونوں۔ یعنی نجم سے مراد وہ درخت ہوتا ہے جو یعنی اس کا ایک ترجمہ تو نجم کا کیا گیا ہے اس کا ستارے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ کہ وہ درخت جو بغیر تنے کے ہوتا ہے جسے پودا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، یعنی جو تنے والے درخت ہیں اور بغیر تنے والے درخت ہیں وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں، یا دوسرا ترجمہ یہ کہ ستارے اور یعنی شجر، شجر سے یہاں پہ اس میں جنس ہوگا، یعنی جو بھی نباتات ہیں وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ والسماء رفعها اور آسمان کو اس نے بلند کیا، ووضع اور اس نے قائم کی، رکھی، المیزان ترازو، یعنی اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس نے ترازو رکھ دی، دنیا کے اندر اللہ نے ترازو پیدا کر دیا جس سے عدل و انصاف قائم ہوتا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تاکہ تم لا تطغوا زیادتی نہ کرو، پھر میزان میزان میں، تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو۔ یہ اللہ نے ایک عدل و انصاف کے لیے ایک معیار بنا دیا، پیدا کر دیا۔ یہ ترازو نہ ہوتا تو کیسے عدل و انصاف قائم ہوتا بہت ساری چیزوں میں؟ یہ اللہ نے پیدا کی، اللہ نے انسان کو عقل دی، اللہ نے سکھایا۔ واقیموا الوزن اور تم قائم کرو وزن کو، اقیموا کا معنی ہے قائم کرنا یا ٹھیک ٹھیک رکھنا، ٹھیک ہے نا، تولنا، وزن کو تولو، الوزن وزن کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تخسروا اور تم نقصان نہ دو، کم نہ کرو، المیزان ترازو میں، یعنی انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو مت گھٹاؤ، کم مت کرو، تخسروا تو معنی کم کرنا۔ والارض وضعها للانام اور اس نے بنایا زمین کو، والارض اور زمین، وضعها اس نے اس کو رکھا، للانام مخلوقات کے لیے، یعنی اسی نے مخلوقات کے واسطے زمین کو رکھ دیا، یہ اس کو بچھا دیا ایک جگہ پہ۔
فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہیں، فاکہہ کہتے ہیں پھل کو، والنخل اور کھجور کے درخت ہیں، ذات الاکمام جو خوشوں والے ہیں، یعنی اس میں میوے بھی ہیں، پھل بھی ہیں اور کھجور کے درخت بھی ہیں جن پر کیا ہے جی خوشے لگے ہوئے ہیں، غلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ذات الاکمام خوشوں والے یا غلاف والے، والحب ذو العصف والریحان، والحب اور غلہ، ذو العصف جو عصف کہتے ہیں بھوسے کو، بھوسے والا یعنی جس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، والریحان اور خوشبودار پھول ریحان، یعنی اس میں غلہ ہے جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور اس میں غذا کی چیز بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي، ایوں کا معنی ہے کون سی، آلائی یہ جمع ہے نعمتیں، ٹھیک ہے نا جی، آلا کا معنی ہے نعمتیں، کون سی نعمتیں، تکذبان تم دونوں، ربکما ربکما اپنے رب کی، یعنی تم دونوں اپنے رب کی، ای آلائی کون کون سی نعمتیں، تکذبان جھٹلاؤ گے، بات سمجھ آ گئی نا، یعنی گویا کہ ترجمہ یعنی یہ ہوگا کہ تکذبانی بأی آلائی، ٹھیک ہے نا، یہ فبأی آلائی جو ہے جار مجرور ہے اور یہ متعلق ہے کس سے، تکذبان سے، باہر سے جار ہو جائے گا، اور ایون اور ایتن آپ نے پڑھا ہے کہ یہاں پہ جو ایے ہے یہ مورب ہے، یعنی کون سی، آلائی نعمتوں میں سے، یہ نعمتوں میں سے کون سی نعمت، بات سمجھ آ گئی نا، یا اس کا ترجمہ یہ کر دیں کہ کون کون سی نعمت، یا نعمتوں میں سے کوئی نعمت، یا کون کون سی نعمت، تو ربکما اپنے رب کی، یعنی تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں، تکذبان جٹلاتے ہو یا جٹلاؤ گے، بات سمجھ آ گئی نا، اس کو ایک دم ہمیں ترجمہ صحیح کر لوں تاکہ آئندہ بار بار آئے گا نا جی، بات سمجھ آ گئی جی، تو فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے، اس کا ترجمہ یہ زیادہ مشہور ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا جی، اچھا جی، ٹھیک ہے جی، واضح، اچھا ایک منٹ، فرمایا خلق الانسان من صلصال، خلق اس نے پیدا کیا، اچھا جی، اچھا ٹھیک ہے، خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال، صلصال کہتے ہیں بجنے والی مٹی، یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہوتا ہے نا برتن، اس کا یہ مٹی کا برتن آپ نے دیکھا ہو، وہ جب پک جائے نا جی تو اس کے اوپر آپ ایسے کرتے ہیں اور ٹنگ ٹنگ کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اس کو کہتا ہے بجنا، تو صلصال وہ مٹی جو بجنے والی ہے، جسے ٹکری ہم کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ اس اردو میں کیا کہیں گے اس کو، یعنی جیسے مٹی کا کچا برتن ہو وہ پک جائے تو وہ کیسے آواز کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر ماریں گے تو ٹک ٹک کر کے آواز نکالتا ہے، وہ بجنے کی آواز ہوتی ہے، تو صلصال اس مٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کل فخار، فخار کا معنی کیا ہے، جو ٹھیکری کی طرح ہے، فخار، اس ٹھیکری کو فخار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹھیکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ برتن کو توڑیں گے نا تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے اس کو ٹھیکری کہتے ہیں، تو مقصد یہ کہ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال بجنے والی مٹی سے، کل فخار ٹھیکری کی طرح، یعنی اسی نے انسان کو ایسی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح بجتی تھی پیدا کیا، تو کل فخار جو ہے یہ صلصال کی صفت ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، یہ اس کو اس کی وضاحت ہے، وخلق الجان، اور اس نے پیدا کیا جن کو، من مارج، شعلے سے، من نار آگ کے، اور جنات کو اس نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے، یعنی اے انسان اور اے جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے مشرق، دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا، دو مشرق اور دو مغرب اس لیے کہہ لیے کہ آپ نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ کبھی جب طلوع ہوتے ہیں نا تو ہر وقت وہ ہر دن اپنا وقت بدلتا رہتا ہے، تو مشرقین و مغربین سے یا تو مراد یہ کہ جو
ظاہر سورج ایک جگہ سے نکلنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ جگہ بدلتا ہے تو آخر میں جا کے اینڈ ہو جاتا ہے نا. یعنی ایک پورا آپ سمجھ لیں کہ ایک پورا فاصلہ ہے جہاں پہ ایک جگہ سے ابتدا ہے دوسری جگہ پہ انتہا ہے. تو ابتدا اور انتہا دونوں کا رب ہے اور اس کے بیچ کو خود بخود شامل ہو جائے گا. قرآن کریم میں ایک جگہ پہ یہ بھی ہے نا، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، جو مشرقوں کا بھی رب ہے مغربوں کا بھی رب ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو سورج کے مختلف جگہ، جیسے سورج مختلف جگہوں سے طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، سردی میں آپ دیکھتے ہیں وہ کسی اور طرف سے آتا ہے، گرمی میں کسی اور طرف سے آتا ہے، تو وہ اس کی جگہ بدلتی رہتی ہیں. تو اللہ ان سب کا رب ہے. تو اسی طرح غروب کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے. اب آپ دیکھیں، اب جیسے سردی کا موسم تھا تو آپ دھوپ کی تلاش میں ہوتے ہیں، دھوپ آپ کو نہیں ملتی، گرمی میں دھوپ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ یہ سورج جو ہے اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو مشرقین اور مغربین کا ترجمہ یعنی یہ مفہوم ہوگا کہ جو سورج اپنی جگہ بدل رہا ہے تو ایک جگہ جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے اور پھر دوسری جگہ پہ انتہا ہو رہی ہے، یعنی وہ ایک مخصوص جگہ ہے جہاں جس میں ایک جگہ سے ابتدا اور دوسری جگہ پہ انتہا ہو رہی ہے طلوع کے اعتبار سے، اسی طرح غروب کے اعتبار سے بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو پوائنٹ ہے، اے پوائنٹ یا بی پوائنٹ، جو آخر میں بیچ میں جو ساری جگہیں اس کو شامل ہو جائیں گی. تو مقصد یہ ہے کہ وہ دونوں جگہوں کا رب ہے. یعنی جب سورج اپنی طلوع ہونے کی جگہ بدلتا ہے تو ایک جگہ جو جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ایک جگہ جہاں پہ انتہا ہو رہا ہے، اینڈ جا کے بدلنے کی جو انتہا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور مغربوں کا بھی رب ہے. تو بیچ والی جگہ خود اس کے اندر شامل ہو جائے گی. ابھی ای اعلیٰ ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی جن اور انس کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. مرج البحرین، مرجا اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو، یلتقیان کے دونوں باہم مل جائیں. اس نے دو دریاؤں کو ملایا. مرجا کا معنی ملا دینا. اس نے دو دریاؤں کو ملایا کہ یلتقیان کے باہم ملے ہوئے ہیں. بینہما برزخ، اور ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، پردہ ہے. لا یبغیان، کہ وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے. دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن پانی آپس میں مکس نہیں ہو رہا. ابھی ای اعلیٰ ربکما تکذبان، سو تم اے جن اور انسانوں کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جٹلاؤ گے. صدق اللہ مولانا العظیم. کافی ہے جی آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر باقی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. کوئی سوال تو نہیں کرنا آپ لوگوں نے؟